پارہ نمبر 21 الحمدللہ ہم نے تراویح کے اندر ختم کر لیا۔ آئیے اس کا ہم خلاصہ پڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 21 کے پہلے رکوع کے اندر قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی فرمائی گئی ہے، اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اہل کتاب سے اچھے انداز سے بحث کریں اور انہیں بتائیں کہ پہلی کتابوں پر اور اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر آگے فرمائے گا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے عمر بھر نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ کبھی قلم ہاتھ میں لیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر دم لوگوں کو شک کا موقع مل جاتا۔ صحیح علم رکھنے والے اہل حق کے سینوں میں یہ قرآن نہایت واضح اور روشن آیات کی شکل میں موجود ہے، گویا ان کے لیے قرآن ایک جانی پہچانی آواز ہے۔ مگر بعض ناانصاف اہل کتاب نشانی طلب کرتے ہیں تو سن لیں کہ نشانیوں کے نازل کرنے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ نبی کا کام تو صرف برے کاموں کے انجام سے ڈرانا ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر مہاجرین اور نیکوکاروں کے درجات کا ذکر ہے کہ جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہر دھرم لوگوں سے کہہ دیں کہ میرے تمہارے درمیان ہر شے کا جاننے والا اللہ گواہ کافی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے منکر اور جھوٹے پر ایمان رکھنے والے ہمیشہ خسارے میں رہیں گے۔ دنیا میں عذاب مقررہ وقت پر آ جائے گا، آخرت کا عذاب جہنم میں ان کا منتظر ہے۔ ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کافر میری عبادت سے روکتے ہیں تو ہجرت کر جاؤ، میری زمین بہت وسیع ہے۔ مرنا ہر ایک کو ہے، ایمان والے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جنت ان کی منتظر ہے۔ راہ حق میں ہجرت کرنے والے روزی کا فکر نہ کریں۔ زمین میں کتنے ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ کافروں سے پوچھ کر زمین، آسمان، سورج، چاند کس نے بنائے اور کس نے کام پر ان کو لگایا؟ تو کہیں گے اللہ نے۔ کافر بھی اس کا انکار نہ کریں گے کہ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، وہی زمین کو موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر کوشش کرنے والوں کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل کود سے زیادہ کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ مشرک جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو ہمیں پکارتے ہیں، طوفانی موجوں سے نجات پا کر ساحل پر آتے ہیں تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ ناشکرے قریش اس نعمت پر غور نہیں کرتے کہ ان کے لیے ایک محفوظ حرم بنایا ہے جس میں یہ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے گرد و پیش دن دہاڑے لوٹ مار مچی ہے۔ پھر بھی یہ ظالم اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر انکار کرنے والے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدے کریں گے ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیں گے اور ہر مرحلے پر نیکوکاروں کا ساتھ دیں گے۔ آگے سورہ روم شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے، اس سے شروع ہوتی ہے جو کہ 614 میں رومی عیسائی ایرانی آتش پرستوں سے مغلوب ہو گئے۔ اس سے مسلمان پریشان ہوئے اور مشرک خوش ہوئے۔ اس سورہ میں پیش گوئی فرمائی گئی کہ چند سال کے اندر آگ پوجنے والے مغلوب ہو جائیں گے اور رومی غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ رکوع نمبر 4 کے اندر اعلان غلبہ اسلام اور فتح روم کا ذکر ہے کہ فتح کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے اور چند سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ سب اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لوگ صرف ظاہری حالات کا جائزہ لیتے ہیں لیکن آنے والے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ خدا کی قدرت دیکھنا چاہیں تو اپنے اندر غور کر لیں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، پھر یہ بھی چل پھر کر دیکھ لیں کہ منکروں کا انجام کیا ہوا، جبکہ وہ لوگ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ چونکہ وہ آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا انجام بہت برا ہوا۔ رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ غالب، حکمت والا، تمام قدرتوں والا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ ہی ہر شے کی ابتدا کرنے والا ہے، وہی ہر شے کا اعادہ فرمائے گا۔ روز محشر مجرم بہت مایوس ہوں گے، اسی روز ان کے سفارشی ان کے کام نہ آئیں گے۔ نیک عمل ایمان والے جنت میں مسرور ہوں گے اور کفار اللہ کے حضور گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے۔ بس صبح و شام اللہ ہی کی تسبیح ہے، ساری کائنات اس کی تعریف میں مصروف ہے۔
تم عشاء اور ظہر کو بھی اس کی تعریف میں مصروف رہو۔ وہی زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے سے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ کی قدرتوں کے نشانات کا ذکر ہے کہ اس کی قدرت کا نشان یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے زمین میں تمہیں پھیلا دیا۔ اس نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو، پھر تمہارے درمیان محبت اور مہربانی رکھ دی۔ اس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، بولیوں اور رنگوں میں تنوع قائم فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب وہ تمہیں دوبارہ بلائے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے۔ کائنات کی ہر شے اسی کی فرما بردار ہے، اس کی کائنات میں برتر صفتوں اور شان والا صرف وہی اللہ ہے۔ آگے دین حنیف کا ذکر ہے رکوع نمبر 7 میں کہ کیا تم اپنے غلاموں کو اپنے پاس سے دولت دے کر اپنے برابر کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنے برابر کی کیسے کرے گا؟ دراصل یہ ظالم بے خبری میں ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی توجہ سب سے ہٹا کر اللہ ہی کی طرف رکھیں، یہی سیدھا دین ہے۔ اسی سے ڈریں، نماز قائم کریں، مشرک نہ ہو۔ مشرکوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، خود بھی گروہ میں بٹ گئے، اور ہر گروہ اپنے عقیدے پر عمل پر بہت خوش ہے۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ رب کو پکارنے لگتے ہیں، جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ہم شاد کم کرتے ہیں تو اکڑنے لگتے ہیں، لیکن جب شامت اعمال آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تنگی اور فراخی اللہ کے قبضے میں ہے۔ تم رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے حق ادا کرو۔ یاد رکھو سودی مال جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ پروان نہیں چڑھتا۔ جس مال سے تم اس کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکالو گے وہی بڑھے گا۔ دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں رزق دیا، وہی تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی بخشے گا۔ تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو یہ کر سکے؟ رکوع نمبر 8 کے اندر بحر میں فساد کے اسباب اور ان کا خاتمے کا ذکر ہے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تم سے پہلے مشرکوں کا کیا انجام ہوا۔ قیامت کا نہ ٹلنے والا دن آنے سے پہلے اپنا رخ دین سیدھا کر لو۔ کفر کا وبال کافروں پر پڑے گا، نیکوکار ایمان والوں کو اپنے فضل سے بہت اچھے بدلے دے گا اللہ کریم۔ یہ اسی کی قدرت کا نشان ہے، خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، تم رزق کے حلال کی تلاش میں نکلو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے کئی نبی واضح دلائل کے ساتھ آئے، مجرموں سے ہم نے انتقام لیا اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ ہوائیں بھیجتا ہے جس سے بادل آسمان پھیل جاتے ہیں، میਂہ برسانے لگتا ہے بادل، لوگ خوش ہوتے ہیں حالانکہ بارش سے پہلے نا امید ہو چکے تھے۔ وہ مردہ زمین کو زندگی اس سے بخشتا ہے۔ اگر ذرا ایسی ہوا بھیج دے جس سے کھیتوں کا رنگ زرد پڑ جائے تو یہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اس کے آگے رکوع نمبر 9 کے اندر ذکر ہے کہ قادر مطلق کمزوروں کو غلبہ دے گا۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر قوت بخشی، بڑھاپے نے آن لیا تمہیں جب، تو قیامت کے دن یہ مشرک قسمیں کھائیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ ایمان والے اہل علم کہیں گے کہ تم قیامت کے دن تک قبروں میں ٹھہرے ہو، روز حشر ظالموں کی معذرتیں کام نہ آئیں گی، آپ ظالموں کے پاس کوئی بڑے سے بڑا معجزہ لے آئیں، یہ آپ کو جھوٹا ہی کہیں گے، آپ صبر کریں، اپنے موقف پر قائم رہیں۔ آگے سورۃ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت لقمان حکیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیسے پاکیزہ عقیدے اور اچھے اعمال والے تھے۔ ان اعمال افعال کی طرف آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 10 ہے یہ کتاب حکیم سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں جو بھلائی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، جو نماز کرنے والے، ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ کچھ نادان آدمی بھی ہیں جو حکمت سے لبریز آیات الہی سے منہ موڑتے ہیں، اپنا مال خرچ کر کے بیہودہ چیزیں یہ اللہ العیب کا سامان خرید رہے ہیں۔ حق کو سننے سے ان کے کان اس طرح بند ہیں
کہ گویا ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہیں۔ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ وہی اللہ جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کر دیے، زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، جاندار پھیلا دیے، آسمانوں سے پانی برسا کر قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ کسی نے کچھ پیدا کیا ہو تو وہ دکھا دو۔ لقمان علیہ السلام کے نصائح جو ہیں وہ آگے اس کا بیان ہو رہا ہے رکوع نمبر 11 میں، کہ حضرت لقمان کو حکمت عطا ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرو، شکر کا فائدہ خود شکر کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں نے کس شفقت سے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر 2 سال بعد تمہاری پرورش کی، میرا اور والدین کا شکر ادا کرنا۔ اگر وہ تجھے شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہا نہ ماننا۔ اللہ سے رائی کے دانے کے برابر چیز بھی نہیں چھپ سکتی، خواہ پتھر میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں۔ بیٹا، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا۔ یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کریں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ نیکی کا حکم دو اور بدی سے منع کرو، مصیبت آ جائے تو صبر کرو، لوگوں سے گالیں نہ پھیلایا کر، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، خدا کو اکڑ کرنے والے پسند نہیں۔ چال میں میانہ روی رکھو، اپنی آواز ذرا پست رکھو، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ رکوع نمبر 12 اگلے رکوع میں بات ہو رہی ہے دعوت اسلام کی طاقت کی، کہ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ زمین اور آسمان کی ہر شے رب تعالیٰ نے اس کے کام پر لگا دیا اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتوں کی تکمیل فرما دی، مگر کچھ لوگ بغیر دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات پر چلو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے۔ حالانکہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس نے حقیقت میں ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا۔ اے نبی، آپ کافروں کے کفر سے غمزدہ نہ ہوں، ان کا معاملہ میرے سپرد ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کس نے بنائے، کہیں گے اللہ نے، تو پھر حمد بھی اللہ ہی کی لیے ہونی چاہیے۔ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی اور مزید 7 سمندر بھی روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ تمہارا زندہ کرنا اس کے لیے ایک آدمی کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ دن رات، چاند سورج سب اسی کے خادم ہیں، اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ پکارتے ہیں سب باطل ہیں۔ غور کرو، آگے رکوع نمبر 13 میں آ رہا ہے کہ غور کرو، کشتیاں سمندر میں اس کے فضل سے چلتی ہیں تاکہ اس کی نشانیاں دیکھو۔ جب مشرک طوفان میں گھرتے ہیں تو رب کو پکارتے ہیں، اور جب ساحل پر پہنچتے ہیں تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اس دن کہ جب نہ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر تمہیں دنیا کی دل فریبیاں دھوکے میں مبتلا نہ کریں، اور یہ دھوکہ باز شیطان بھی تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا وہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ اللہ ہی علیم اور خبیر ہے۔ آگے سورۃ السجدہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع دعوت الی القرآن ہے۔ مجرموں کے انجام بد اور نیکوکاروں کے درجات کا ذکر خاص طور پر یہاں ہوا ہے۔ رکوع نمبر 14 کے اندر سورہ سجدہ کے اندر بتایا کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کرنے والا ہے، وہی تخت شاہی پر جلوہ افروز ہے، آسمان سے زمین تک سارے معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے، وہی کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ اس نے جو چیز بھی بنائی خوبصورت ہی بنائی، انسان کو مٹی سے بنایا، اس کی نسل ایک حقیر پانی سے چلائی، اس کو درست کر کے اس میں روح پھونکی، پھر سننے، دیکھنے، سمجھنے کی قوتیں عطا کی، مگر بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں جب زمین کے ذرات میں شامل ہو جائیں گی، یعنی جب یہ لوگ گل سڑ جائیں گے قبروں میں، تو ہم از سر نو کیسے پیدا ہوں گے؟ انہیں بتلا دیں کہ ملک الموت تمہاری جان نکالے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
آگے رکوع نمبر 15 کے اندر ذکر ہے مجرموں فاسقوں کے انجام بد کا اور مومنوں پر انعام کا۔ یہ ظالم جب ہمارے پاس آئیں گے تو ان کے سر جھکے ہوں گے، کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ یاد رکھو اگر ہم چاہتے تو سب لوگوں کو ہدایت دیتے، مگر جنوں اور انسانوں کو دوزخ سے بھی بھرنا ہے۔ وہاں ان سے کہا جائے گا میری ملاقات کو بھلانے کا مزہ چکھو، ہماری آیات پر انہی کا ایمان ہے جو آیات الہی سے نصیحت سن کر اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ ان کی کروٹیں راتوں کو بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ خوف اور امید کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں، اس کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھو مومن اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والوں کو ضیافت جنت ہے اور بدکاروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وہ جب بھی نکلنا چاہیں گے واپس دھکیل دیے جائیں گے، یعنی دوزخ میں۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے عذاب کا مزہ بھی انہیں چکھاتے رہیں گے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نصیحت پر کان نہ دھرے، ان سے انتقام لے کر رہیں گے۔ آگے رکوع نمبر 16 ہے، اس کے اندر نیکوکاروں کی ایک جماعت کی بشارت ہے کہ آپ کی طرح یعنی نبی علیہ السلام کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی تھی، وہ جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ جب تک انہوں نے صبر کیا اور ہماری ہدایات پر یقین رکھا، ہم نے ان کے درمیان سے رہنما پیدا کیے جو ہمارے حکم سے دوسروں کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ ظالم مشرک پہلی قوموں کی تباہ شدہ بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ لوگ رب کی قدرت پر غور کر لیتے کہ اللہ ایک بے آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو چارہ بھی ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں ہمارا فیصلہ کب ہوگا؟ آپ انہیں بتا دیں کہ فیصلے کے دن تمہارا ایمان فائدہ نہ دے گا اور نہ تمہیں مہلت ملے گی۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آگے سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے، سورۃ مدنیہ ہے، سورہ احزاب کے نام سے ظاہر ہے، اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب، حقوق اور مدارج کا ذکر ہے، امہات المومنین کے حقوق و فرائض کا بیان ہے، کفار و منافقین کی شرارتوں کا بھی بیان اس کے اندر آ رہا ہے، اور لے پالک کے بارے میں بھی بیان ہے جو رکوع نمبر 17 میں آغاز ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے، کفار اور منافقین کی باتوں میں نہ آئیں، وحی ربانی کی پیروی کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، تمہارے لے پالک بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا نہیں بن جاتے، اور تمہاری بیویاں ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، یہ زبانی باتیں ہیں، حق بات اللہ ہی کہتا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو۔ اگر تم والدین کے نام نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پہلی بھول چوک معاف، آئندہ جان بوجھ کر ایسا نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اہل ایمان کے لیے اپنی جان پر مقدم ہے، حضور کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، ترکہ میں مہاجرین کی نسبت وارثوں کا حق زیادہ ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ویسے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ آگے رکوع نمبر 18 کے اندر ذکر آ رہا ہے غزوہ احزاب میں منافقین کے کردار کا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا وہ انعام یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھ آئے، ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور وہ نہ دکھائی دینے والی فوجیں، جب دشمن تمہارے اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آیا، لوگوں کی آنکھیں خوف کے مارے پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کی خوب آزمائش ہوئی۔ اس وقت منافقین کہتے تھے کہ خدا و رسول نے ہم کو فتح کا یقین دلا کر ہم سے فریب ہی کیا۔ ان کا ایک گروہ کہتا تھا مدینہ والو واپس چلو، خندق پر کافروں سے مقابلے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ طرح طرح کے بہانوں سے اجازت لے کر بھاگ رہے تھے، حالانکہ انہوں نے پہلے قسمیں کھائی تھیں کہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ انہیں آگاہ کر دیں کہ بھاگ کر تم موت سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اگر کسی کو رب تعالیٰ نفع نقصان پہنچانا چاہے تو کون آڑے آ سکتا ہے؟ برائے نام شریک جنگ ہونے والوں اور رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ یہ جنگ میں تمہارا ساتھ دینے میں بڑے بخیل ہیں۔ جنگ کا نام سن کر ان پر غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، مگر جب وہ جنگ ختم ہوتی ہے تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کینچی کی طرح زبانیں چلانے لگتے ہیں۔
آگے آخری رکوع کے اندر اسوہ حسنہ کا ذکر ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ مومنوں نے جب فوجیں دیکھی تو کہنے لگے اللہ، یعنی سورہ غزوہ احزاب یا خندق کے اندر جب انہوں نے فوجیں دیکھی مومنوں نے تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں۔ ان کے ایمان اور صبر و تسلیم میں اور اضافہ ہوا۔ ایمان والوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سچے کر دکھائے۔ کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی منتظر ہے۔ اللہ نے کافروں کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے واپس پلٹ گئے۔ مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان پر حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اللہ ان کے قلعوں سے انہیں اتار لایا، ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا اور دوسرے کو قید۔ اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں، گھروں، اموال کا مالک بنا دیا اور وہ علاقے بھی دے دیے جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آگے نبی کے ازواج کے احکام ہیں کہ اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو تم سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل اگلے پارے میں آئے گی انشاءاللہ سورہ احزاب کے اندر۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم اس پارے کو ختم کرتے ہیں۔ یہ جو غزوہ احزاب کا ذکر تھا یا غزوہ خندق کا ذکر تھا، اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی یوم شہادت گزرا ہے پیچھے، تو انہوں نے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس جنگ کا آغاز میں ایک بہت بڑے کافر کو بھی جہنم واصل کیا جسے عمر کہا جاتا تھا، عمر بن عبد ود، اور اس کے مرنے کے بعد وہ ایسا زبردست کافر تھا کہ اس کی لاش لینے کے لیے کافروں نے ہزاروں درہم دینار کا مطالبہ کیا تھا کہ اس کی لاش ہمیں واپس کر دیں تو اتنے پیسے دے دیں، لیکن اللہ کے نبی نے وہ ان کو فری واپس کر دی تھی کہ ہم لاشوں کے سودے نہیں کرتے۔ بہرحال یہ جنگ، اس کی تفصیل بھی کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔